لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں ایک اور اہم ترین عمل عید سے پہلے شب عید جو انسان پر واجب ہے وہ ہے فطرے کی ادائیگی۔ شب عید جو شخص بالغ ہے، عاقل ہے، بے ہوش نہیں ہے، ہوش حواس میں ہے اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ رکھتا ہے یا کوئی ایسا ذریعہ رکھتا ہے جس سے سال بھر کا خرچ ادا کیا جا سکے، اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال ان تمام افراد کی طرف سے جو اس کے وہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں ان کی طرف سے 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو غلہ، آٹا، چاول یا اس علاقے میں جو چیز عام طور پہ کھائی جاتی ہو اسے غریب فقراء کو دے۔ فطرے کے سلسلے میں سوالات: کتنا فطرہ ادا کیا جائے گا؟ 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو۔ کسے دیا جائے گا فطرہ؟ غریب ضرورت مند افراد کو۔ عام طور پر دیگر زکوٰۃ کے اموال کو 8 مصارف میں تقریباً خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن فطرے کے سلسلے میں مراجع کرام کی تاکید یہ ہے کہ اسے ادارے اور مدارس کے تعمیری یا دیگر رفاہی کاموں میں خرچ نہ کیا جائے بلکہ غریب فقراء اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ ایک اور مسئلہ کہ کیا فطرہ دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے شہر میں غریب اور ضرورت مند موجود ہے تو دوسرے شہر میں فطرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ فطرہ کیا سید کو دیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ غیر سادات کو دیا جائے۔ ہاں، اگر فطرہ ادا کرنے والا سید ہے تو وہ اپنا فطرہ دوسرے سید کو دے سکتا ہے۔ فطرہ کس وقت ادا کیا جائے؟ اگر کوئی شخص نماز عید پڑھتا ہے تو نماز عید سے پہلے پہلے فطرے کی ادائیگی کر دے، لیکن اگر نماز عید نہیں پڑھتا ہے تو ظہر سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے فطرہ غریب و ضرورت مند تک پہنچا دے۔ فطرہ کس کس کا واجب ہے؟ اگر شب عید بچے کی ولادت ہو تو کیا اس کا فطرہ واجب ہے؟ ہاں، اگر شب عید انسان کے وہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا فطرہ بھی انسان پر واجب ہے۔ شب عید اگر انسان کے وہاں مہمان آ جائے اور اس کے وہاں کھانا کھانے والا شمار ہو تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہے۔ ایک غلط فہمی عام طور پر رائج یہ ہے کہ اگر کسی کو افطار دے دیا جائے تو اس کا فطرہ بھی واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر شب عید کوئی شخص کسی کو افطار پر مدعو کرتا ہے اور اسے افطار دیتا ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ لہذا شب عید اگر مساجد میں مومنین اور روزہ داروں کے لیے افطاری بھیجی جاتی ہے تو ان روزہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ فطرے کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا تو کیا اس پر بھی فطرہ واجب ہے؟ ایسے شخص کو جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ نہ ہو اور ایسا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اس خرچ کو فراہم کر سکتا ہو، ایسے شخص کو اسلام میں غریب اور نادار شمار کیا جاتا ہے، لہذا اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ فطرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ایک شخص کا فطرہ ادا کرنے کی مقدار کے برابر غلہ موجود ہے، مثلا 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول موجود ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس فطرے کو ادا کرے۔ اگر وہ عیالدار ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں اور وہ چاہتا ہے ان کا فطرہ بھی ادا ہو تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنا فطرہ مثلا اپنی زوجہ کو دے دے اور پھر وہ اپنا فطرہ گھر کے دوسرے فرد کو دے دے۔ اس طرح جتنے افراد بھی گھر میں موجود ہیں وہ ایک دوسرے کو فطرہ دیتے رہیں، اس طرح سب کو فطرہ ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کریم پروردگار نے انسان کو اجر و ثواب عطا کرنے کے بہانے تلاش کیے ہیں اور کسی کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد
عید کے موقع پر اپنی خوشیوں میں غریب اور نادار افراد کو شریک کریں، خاص طور سے اس برس ملک کے حالات میں جہاں بیماری اور وبا کی وجہ سے روزگار بھی بند ہیں، لہذا غریب اور ضرورت مند افراد، تمام مومنین اور مومنات جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا اگر ان کے امکانات ہیں تو فطرے کے علاوہ بھی عید کی اس خوشی میں اپنی بستی کے اور اپنے اقربا میں جو افراد ضرورت مند ہوں ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ انسان کی زندگی میں مومن کے لیے خوشی فراہم کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث شاید کوئی اور عمل نہ ہو۔ خداوند عالم کو بہت پسند ہے کہ انسان اس کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کے لیے شادمانی اور خوشی کے اسباب فراہم کرے۔ خاص طور پر اس موقع پر سماج میں اگر کوئی ایسے افراد ہوں جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، یتیم، بے سہارا اور بے روزگار افراد کی مدد کر کے اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی کا سامان فراہم کیجیے، اور یہ نیک اعمال انسان کے لیے اس کی صحت، سلامتی اور بیماریوں سے شفا یابی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی قرار پاتے ہیں۔ آئیے عید کے اس موقع پر خدا کی بارگاہ میں عیدی کے طور پر اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا سوال کریں، جن کے آنے کے بعد دنیا میں نہ کسی طرح کی بے چینی ہوگی، نہ کسی طرح کی ناامنی ہوگی، نہ کسی طرح کی پریشانی ہوگی، پوری دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ ہوگی اور ہر طرف نعمتوں کا بول بالا ہوگا۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔